اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ انشاءاللہ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8، تو آئیے پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کی ہماری یہ ایک ہی آیت ہے، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی قواعد۔ وَمِنَ النَّاسِ، وَمِن تھا، نون کے اوپر زبر اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی ہے، اور یہ ہمارا قاعدہ ہے فتح کا قاعدہ۔ الناس، الناس نون مشدد غنہ، اور غنہ کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ کلر ہمارا اس قرآن پاک میں کون سا دیا ہوا ہے۔ اس قرآن پاک میں کلر جو ہے وہ ہے ہمارا اورنج کلر، جہاں پر بھی اورنج کلر ہوگا وہاں پہ غنہ ہوگا۔ نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہے نون مشدد اور نون زبر الف مدہ بھی ہے ساتھ میں، اور من الناسی سین کے اوپر زیر تو ای ساؤنڈ۔ من یقول، من نون ساکنے کے بعد حروف یا یرملون کا، اس لیے یہاں پہ ہو رہا ہے ادغام، اور ادغام کا کلر اس میں ہے گرین۔ یقوق اور فوپش واو مدہ، یقول آمنا حمزہ کے اوپر کھڑی مد الف مدہ کے قائم مقام، آمنا نون زبر الف مدہ، باللہ اللہ کے نام کو باریک کر کے پڑھیں گے، وبالیوم الآخری، وبالیو یا یو جو ہے یہ ہمارا واو لین ہے، بالآخری حمزہ کے اوپر کھڑی مد الف مدہ کے قائم مقام آخری، وما ہم میم زمہ الف مدہ دوبارہ، ہم بمؤمنین، یہاں پہ میم ساکنے کے بعد حرف با، تو اس لیے یہاں پہ اخفاء میم ساکنہ، بمؤمنین نون یا مدہ، اور اجتماع ساکنین علی غیر حدی بھی ہوگا یہاں پر، کیونکہ یا پہلے سے ساکن ہے، نون کو آپ ساکن کر دو گے تو دو ساکن ایک ہی کلمے میں آ کے مل جائیں گے، تو اس کو بولا جاتا ہے اجتماع ساکنین علی حدی، اور مد عارض وقفی مد بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں ہم اس کے ساتھ گرامر اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ۔ اچھا جی، یہ ہے ہماری آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو کہ ہم نے خود یعنی لکھ کر اس کی گرامر جو ہم لکھتے ہیں، یہ اس طرح لکھنے سے یہ ہوگا کہ اگر آپ لوگ لکھیں گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یاد رہ جائے گا، اور آپ کے پاس ایک جیسے انشاءاللہ پوری رجسٹر آپ اپنا بنا لیں یا کوئی کاپی بنا لیں، کیونکہ دیکھیں یہ اگر ہم لوگ مر بھی جائیں گے تو ہمارے بچے یا اس سے بھی کوئی اور یا کوئی اور دیکھے گا تو یہ صدقہ جاریہ بنے گا، اس لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ لکھا کریں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اگر آیت نہ بھی لکھیں پھر بھی اس طرح لکھ لیں، تو آیت نہیں لکھیں گے تو پھر کیسے لکھیں گے، تو مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اتنی جگہ نہیں ہوتی، ہم اسپیس نہیں ہوتا، زیادہ زیادہ 2 لائنوں والا ہوتا ہے، پھر 3-4 لائنوں والا نہیں ہوتا، پھر ہم پورا کیسے لکھیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک آیت تبھی آپ کو دی جاتی ہے تاکہ آپ لوگ لکھ سکیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، واو یہاں پہ ایک حرف ہے، من یہ بھی حرف ہے، الناس یہ اسم ہے، من ایک حرف ہے، یقول یہ ایک فعل ہے، آمنا بھی فعل ہی ہے، باللہ با حرف ہے، اللہ اسم ہے، واو یہاں پہ حرف ہے، بی حرف ہے، اور الیوم یہ بھی ایک ہمارے پاس اسم ہے، الآخرتی یہ بھی اسم ہے، وما ہم بمؤمنین واو یہاں پہ حرف ہے، ما یہ بھی حرف ہے، ہم یہ ضمیر ہے ہماری، اور بمؤمنین با حرف مؤمنین یہ بھی ہمارے پاس اسم الفاعل ہے۔ تو دیکھیں اب ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کیسے کیسے ہم پہچانتے ہیں۔ واو یہاں پہ ایک حرف، اور یہ اب ہمارا
حرف عطف ہے، اگر ہم پچھلی آیت کے ساتھ ملائیں گے تو عطف بنا دیں گے، اگر نیا جملہ سمجھ کے اس کو شروع کریں گے تو استناف بنا دیں گے۔ من حرف جارہ ہے، الناسی اس کا مجرور ہے، اور یہ جو زبر لگا دی گئی ہے یہ ہماری اجتماع ساکنین علی حدہ فتح کا قاعدہ، تو یہ پھر ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پر ہمارا کس کا قاعدہ چل رہا تھا؟ یہ ہمارا چل رہا تھا فتح کا قاعدہ، اور یہ ہمارا ہے تجوید کا رول، ٹھیک ہے نا، یہ گرامر کا رول نہیں ہے۔ اور من یہاں پہ حرف جارہ ہے، الناسی اس کا مجرور ہے، اور الناسی ایک اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ الف لام داخل ہو گیا تو اس وجہ سے ہمیں پتہ چل چکا کہ یہ اسم ہے، یہ فعل یا حرف نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اور یہ بن جائے گا مرکب جاری۔ اور اس کے بعد ہے من یقول، من یہ ہمارے پاس ایک حرف ہے اور یہ موصولہ کہلاتا ہے، اس کا ہے نام ہے موصولہ۔ یقول اس کو بھی ہم کہتے ہیں اسم موصول، ٹھیک ہے نا۔ یقول یا حرف یا ایک ہمارے پاس یہ داخل ہو چکا ہے اس قول کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علامت ہے کس کی؟ مضارع کی۔ یہ بن رہا ہے ہمارا فعل مضارع، اور یہ اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ قاف واو اور لام۔ یہ قاف واو اور لام اس کا روٹ ہے، اور یہ یا ایکسٹرا اس کے اندر موجود ہے، تو یہ یا جو ایکسٹرا ہے یہ مضارع کی علامت ہے۔ اور باب نون سے یہ ہمارا کیا اس کے اندر فاعل موجود ہے؟ کیا یہ جمع کا صیغہ ہے؟ کیا یہ واحد کا صیغہ ہے؟ یا یہ مثنیٰ کا ہے؟ کس کا ہے؟ تو یہ یقولو ایک ہی ہے، یقولون ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر فاعل جو موجود ہے وہ ہے ہوا کی فاعل، اور یہ واحد کا صیغہ ہے۔ آمنا، آمنا ایک ہمارے پاس فعل ہے، اور یہ کس کا فعل ہے؟ نون ضمیر نا اس کے پاس داخل، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا فعل ہے ماضی کا فعل، اور اس کا روٹ لیتے ہیں حمزہ میم اور نون، ٹھیک ہے۔ اور حمزہ میم نون کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بھائی آمنا، اس کے اوپر تو یوں مد بنی ہوئی نا، اور یہ ہمارا ہے ویسے باب افعال سے، کیونکہ آمنا آمن یؤمن ایمانن سے یہ ہمارا بن رہا ہے، تو یہ ہمارا بن جائے گا کون سا اس کا ہوگا روٹ لیتے ہیں حمزہ میم اور نون، اور اس کا باب کون سا ہے؟ اس کا باب ہے افعال، باب افعال، کیونکہ حمزہ پہلے سے اس کے پاس یہاں پر بھی ہے، یہ دو حمزہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک تو افعال کا اور دوسرا اس کا روٹ کا۔ اور یہ متکلم کا صیغہ ہے کیونکہ نون نا ضمیر اس کے ساتھ جو جڑی ہے وہ متکلم کی ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں باللہ، با حرف جارہ ہے، اور وبالیوم الآخری واو حرف عطف آ گیا، بالیوم الآخری با حرف جارہ دوبارہ آ گیا، اور الیومی کو اس با نے مجرور کر دیا، الآخرتی الآخری جو ہے یہ بھی ہمارا ہے مجرور۔ اب کیوں موصوف اور صفت بن رہے ہیں؟ یہ بالیوم الآخری یہ موصوف اور صفت ہیں، دونوں مل کر آپس میں مرکب توصیفی بنا رہے ہیں، اور مرکب توصیفی اب اس با کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں باللہ بھی آ رہا ہے نا، تو معطوف اور معطوف الیہ، کیونکہ بیچ میں واو کھڑا ہے اس نے اس کو عطف کر دیا، ٹھیک ہے، تو معطوف اور معطوف الیہ مل کر آپس میں مرکب عطفی بن جائیں گے۔ اب یہ مفعول بنے گا کس کا؟ یقول فعل کے لیے۔ اب یہ مل کر دونوں کیا بن جائیں گے؟ مفعول بن جائیں گے اس یقول کے، ٹھیک ہے۔ وما ہم بمؤمنین، واو ایک حرف ہے اور یہ حالیہ ہے، حالانکہ اس کا ترجمہ ہوگا ما نافیہ ہے، یہاں پر ہم اسم ضمیر ہے منفصل، اور یہ ہماری منفصل جو ضمیر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں، اس کو اب چاہیے کیا چاہیے؟ اس کو اسم، یعنی اس کا اسم ما اور اس کا خبر ما ہوگا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی ان کے اسم اور وہ نہیں بن رہے ہوتے نا، وہ ما پھر الگ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ چیزیں الگ ہو رہی ہیں، اب یہاں پہ جو یہ ما ہے ہمارا، اس ما کو چاہیے گا ہمیں کیا چاہیے؟ اس کا اسم و ما چاہیے اور خبر و ما، تو اسم و ما اس کا کیا بنے گا؟ یہ ہم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ بمؤمنین کیا ہے؟ با حرف جارہ ہے، مؤمنین اس کا مجرور ہے، تو یہ بھی ہمارا بن جائے گا مرکب جاری۔ یہ مرکب جاری لفظاً تو مجرور کہلائے گا، لیکن محلاً یہ منصوب ہو جائے گا، کیونکہ یہ ماں کی خبر بن کے آئے گا، اور خبر ہمیں ہمیشہ منصوب بنتی ہے، تو اس لیے ماں کی خبر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ بن جائے گا جملہ ہمارا اسمیہ حالیہ، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پہلے ہم اوپر سے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور من الناسی لوگوں میں سے جو کہتے ہیں، من یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ہرگز ایمان نہیں لاتے، یعنی ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان لانے والے ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیلوں کا قصہ ہی ہمارے پاس چل رہا ہے، اور وہ لوگ اس طرح ہی کیا کرتے تھے، کہتے تو تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن وہ ایمان والے نہیں تھے، وہ پھر
زیادہ مسئلے جا کے پیدا کرتے تھے، آپ لوگ جانتے ہی ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن پاک کو سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں اور کیا کیا آ رہا ہے، اور اس کو یعنی اب جیسے ہم نے یہ آیتیں پڑھ لی ہیں نا، جہاں تک بھی 6-7 آیتیں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں، اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو جب ہم اپنی نمازوں میں پڑھیں گے تو ہمیں اس کا ترجمہ ذہن میں آتا رہے گا. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ترجمہ اور گرامر آپ لوگ ساتھ میں پڑھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آئے. ٹھیک ہے، گرامر مشکل نہیں ہے، آسان ہے، تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کہ ہم نے اس کو میرے خیال میں جوڑا نہیں نا. وَمِنَ النَّاسِ یہ کیا ہے، واو حرف عطف تھا ہمارا، من الناسی ہمارا مرکب جاری قائم مقام خبر ہے. من یقول یہ موصولہ اور اس کو صلہ چاہیے تو اس کا صلہ من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر تک بھی ہم کر سکتے ہیں اور من یقول کو بھی بنا سکتے ہیں، تو یہ اس کا صلہ بن جائے گا. اور یہ ہم نے میرے خیال میں اوپر والا نہیں کیا تھا. اب اس پوری آیت کو ہم بنا دیں گے اس کا صلہ، یہ نا من موصولہ کے لیے من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، اس پورے کو بھی ہم صلہ بنا سکتے ہیں اور وبالیوم الآخر تک بھی ہم اس کا صلہ بنا سکتے ہیں. یہ پوری آیت صلہ بن جائے گی من موصولہ کے لیے، اور قائم مقام خبر کا قائم مقام جو ہماری خبر آتی ہے والی، اس کا بن جائے گی مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں نے آپ کو نہیں بتایا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.